ایک شخص تاریخ میں جس کا نام سمامہ بن اسال یا سمامہ بن اسال، یہ بڑا سردار تھا، کافر تھا۔ ایک دفعہ صحابہ گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، یہ سمامہ نظر آ گیا۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، اب پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور آیا، دیکھا ارے یہ تو سمامہ ہیں، یہ تو بہت بڑے سردار ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ صحابہ کہنے لگے نبی علیہ السلام رات کو ہم گشت کر رہے تھے، یہ بندہ ہمیں نظر آیا، ایسا لگا کہ یہ مشکوک آدمی ہے، ہم نے پکڑ لیا، اس کو باندھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمامہ کے قریب گئے اور وہی سمامہ کیسے ہو، ہمارا شہر کیسا لگا، میں کیسا لگا؟ سمامہ کی گردن نیچے، سمامہ گردن اٹھاتا ہے اور کہتا ہے شہروں میں سب سے گھٹیا ترین شہر تمہارا شہر، علاقوں میں سب سے گھٹیا علاقہ تمہارا علاقہ، اور چہروں میں سب سے مبغوض ترین چہرہ نعوذ باللہ من ذالک وہ تمہارا چہرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ جملے ایسے ہیں کہ اگر کسی نارمل آدمی کو کہہ دیے جائیں تو وہ طیش میں آئے گا۔ لوگوں نے ایسے ہی تو نہیں کہتی نبی علیہ السلام یہ مجنون ہے نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ خود پاگل ہو جاتے تھے کہ یہ بندہ چیز کیا ہے۔ تو یہی چیز آپ کو سیرہ 360 سکھائے گا، یہ کورس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے پریکٹیکل لائف کیسے گزارنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو اور ان کی VIP دعوت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں رسیاں کھول دو، اس کی دعوت کرو۔ ہم نے ویسے ہی کیا۔ اگلا دن آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے آئے، ہاں بھائی سمامہ، ہمارا شہر کیسا لگا، ہمارا علاقہ کیسا لگا، میں کیسا لگا؟ جواب دیتا ہے تمہارا شہر دنیا کے سارے شہروں میں مبغوض ترین شہر، گھٹیا ترین علاقہ تمہارا علاقہ، اور مبغوض ترین چہروں میں تمہارا چہرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ صحابہ سے کہا ان کی خوب خدمت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ آپ کے چہرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے شہر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی دعوت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ بہرحال ہم نے وہی کیا۔ تیسرا دن ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہاں بھائی شہر کیسا لگا، علاقہ کیسا لگا، میں کیسا لگا؟ وہی جواب اس نے دوبارہ دہرایا، تمہارا چہرہ دنیا کے مبغوض ترین چہروں میں سے ایک، تمہارا علاقہ گھٹیا ترین علاقہ، تمہارا شہر مبغوض ترین شہر، گھٹیا ترین شہر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو اور ان کو آزاد کر دو۔ صحابہ پھر ہکا بکا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ کو آزاد کر دیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو شخص مسلسل آپ کو گالیاں دے رہا ہو، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، یقیناً سامنے سے کوئی ریئیکشن آنا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ریئیکشن ہوتا تھا وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوا کرتا تھا، ہمیشہ پازیٹیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لایا کرتے تھے۔ تین دن کے اندر جب وہ نہیں سدھرا نا تو آپ نے کھول دیا، آپ نے فرمایا جانے دو اس کو۔ اب جب کھول دیا تھوڑا سا آگے گیا، اللہ نے ہدایت دینی تھی دے دی۔ یہ سمامہ کسی کنویں کے پاس جاتا ہے، فوری طور پہ غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے جسم کو تو کھول دیا لیکن میری روح کو ابھی بھی یہاں پر باندھ کے رکھا ہوا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے تو کوئی گالی نہیں دی جواب میں، آپ نے تو لوگوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، آپ نے جواب میں کسی کو پاگل نہیں کہا، آپ نے جواب میں کسی کو مجنون نہیں کہا، کسی کو دیوانہ اور مستانہ نہیں کہا۔ تو یہی وجہ ہے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یہ بندہ کیا چیز ہے، کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے۔
اگر کوئی ریئیکشن ہے تو اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ہمیشہ پازیٹیو وائبس آتی ہیں. سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لتاڑ رہا ہے، اور آپ خاموش ہیں.